بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی امثال اور ان کی تشریح۔ ما ہاکذا یا سعد تورد الابل، اس کا مطلب یہ ہے کہ کام کو اس طرح انجام نہیں دیا جاتا جیسے تم کر رہے ہو۔ یہ قول اس وقت کہا جاتا ہے جب کوئی شخص کسی معاملے میں صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا ہو۔ مات حتف انفہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی موت خود ہی مرا۔ یہ عبارت اس وقت استعمال ہوتی ہے جب کوئی شخص فطری موت کا شکار ہو جائے۔ معظم النار من مستصغر الشرر، اس کا مطلب ہے کہ بڑی تباہیاں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع ہوتی ہیں۔ یہ کہاوت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ چھوٹے مسئلے بڑے نقصان کا سبب بن سکتے ہیں۔ مقتل الرجل بین فکیہ، اس کا مطلب ہے کہ انسان کی موت اس کی زبان میں پوشیدہ ہے، یعنی اکثر آدمی اپنی باتوں کی وجہ سے مشکلات میں پڑتا ہے۔ من حفر حفرۃ لأخیہ وقع فیہا، اس کا مطلب ہے کہ جو شخص کسی کے لیے جال بچھاتا ہے وہ خود ہی اس میں پھنس جاتا ہے۔ یہ کہاوت برے ارادوں کی نتائج پر روشنی ڈالتی ہے۔ من کل حدب وصوب، اس کا مطلب ہے کہ ہر طرف سے یعنی ہر جگہ سے لوگ یا چیزیں آ رہی ہیں۔ من مأمنہ یؤتی الحذر، اس کا مطلب ہے کہ احتیاط کرنے کے باوجود بھی خطرہ وہیں سے آتا ہے جہاں سے توقع نہ ہو۔ یہ کہاوت ان لوگوں کے لیے ہے جو ضرورت سے زیادہ احتیاط برتتے ہیں۔ وافق شن طبقہ، اس کا مطلب ہے کہ دونوں ایک جیسے ہیں یا دونوں کی عادات، مزاج اور سوچ ایک دوسرے سے ملتی ہیں۔ یہ کہاوت ان افراد کے لیے استعمال کی جاتی ہے جو ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہو۔ وضع السم فی الدسم، اس کا مطلب ہے کہ کسی اچھی چیز میں بری چیز کو چھپانا۔ یہ کہاوت اس وقت استعمال ہوتی ہے جب کوئی شخص مکر یا دھوکہ دے کر کسی کو نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی بہترین مجموعہ جمع ہو گیا ہے عربی امثال کا۔ آپ ان کو کاپیوں میں لکھیں اور یاد کریں۔